بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے حلقے میں یہ پڑھا ہے، اس سے پہلے سبق میں، کہ وہ 10 اصول ہیں اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب براہ راست پہلے اصول کو پڑھنے سے پہلے مصنف نے یعنی کتاب کے لکھنے والے نے مقدمہ جو لکھا ہے وہ بڑا اہم ہے، قیمتی ہے۔ اس مقدمے سے بھی ہمیں گزرنا ضروری ہے تاکہ ہم براہ راست یہ جان سکیں کہ کتاب کے مصنف شیخ عبدالسلام برجس نے یہ جو سلفی دعوت کے 10 اصول لکھے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں لکھا، یعنی یہ بتانے کی کیوں ضرورت پڑی کہ سلفی دعوت کے 10 اصول ہیں، اور کوئی بھی اگر سلفیت کا دعویٰ کرتا ہے، سلفی دعوت کا نام لیتا ہے، تو اسے ہم ان 10 اصولوں پر پرکھیں گے، ہے نا۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو اسے اصولوں پر جب پرکھ لیا جائے گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ وہ واقعی سلفی داعی ہے یا نہیں ہے، اس کی دعوت سلفی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ پس منظر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، مصنف نے اسے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ سلفی دعوت کچھ اصولوں پر قائم ہے کہ نہیں، سلفی دعوت کچھ اصولوں پر قائم ہے، اور ان اصولوں پر قائم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان اصولوں پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہی اصولوں کی وجہ سے سلفی دعوت دنیا کی دوسری دعوتوں سے الگ تھلگ ہے۔ سلفی دعوت کچھ اصولوں پر قائم ہے، اور انہی اصولوں پر چلنے کی بنیاد پر وہ دوسری جو دعوتیں ہیں اور دوسرے فرقے جو اپنی اپنی دعوت دیتے ہیں، ان دوسرے فرقوں کی دعوت سے یہ ممتاز ہوتی ہے، الگ تھلگ ہوتی ہے۔ اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ دعوت سلفی دعوت ہے اور یہ دعوت سلفی دعوت نہیں ہے، دعویٰ ہے سلفی دعوت کا، لیکن یہ دعوت سلفی نہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک کام مصنف نے کیا ہے، اور بہت وضاحت سے لکھتے ہیں کہ یہ اصول اسی لیے بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان اصولوں کو بیان کرنے سے یہ فرق لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دعوت سلفی دعوت ہے، اس کے سوا جتنے فرقے دعوت دے رہے ہیں وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، سلفی دعوت میں نہیں آتے۔ اچھا، یہ بات صرف دعوت سے متعلق یا سلفی دعوت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی آپ کا کوئی اپنا ایک خاص ہدف ہو، ٹارگٹ ہو، تو آپ اپنے کام کے کچھ اصول بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں، کہ ہم اپنا کام ان اصولوں پر کریں گے، ان پالیسیوں پر کریں گے، اس سے ہٹ کے نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سچی دعوت کے لیے جو سلفی دعوت ہے اس میں کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو اسی لیے بیان کیا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ سلفی دعوت صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگوں کی دعوت سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اس کے پیچھے یہ تو ایک عام بات ہو گئی نا، ایک عام بات ہو گئی، لیکن خاص بات یہ ہے کہ 2 وجہیں اس کے پیچھے ہیں۔ اچھا، اس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے، اس کا تذکرہ سرسری طور پر اس سے پہلے آیا ہے، لیکن یہاں پر مصنف کی زبان سے ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ مصنف نے 2 باتوں کو کہا ہے کہ یہ 2 باتیں ایسی ہیں جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں سلفی دعوت کو اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے عام کر دوں کہ بھائی یہ سلفی دعوت ہے۔ اس لیے کوئی سلفی دعوت کا نام لے کر کے آگے بڑھے تو اسے ان اصولوں پر چیک کر کے دیکھ لو، ان اصولوں پر پرکھ کر کے دیکھ لو، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سلفی ہے یا نہیں ہے۔ 2 وجہ کہتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی دیکھا اور میرے علاوہ اور بھی لوگوں نے دیکھا کہ بعض اسلامی فرقے، بعض اسلامی پارٹیاں، ٹولیاں جو سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی ہیں، پوری صراحت کے ساتھ، اس میں کوئی چھپا مسئلہ نہیں ہے، کوئی رازدارانہ مسئلہ نہیں، بہت واضح سی بات۔ مصنف کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا اور میرے علاوہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ کچھ جماعتیں، کچھ فرقے، کچھ ٹولیاں تو اسلام سے نسبت رکھتی ہیں لیکن وہ سلف صالحین کے راستے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ ایسی بہت ساری پارٹیاں اس سلفی دعوت کا نام استعمال کر رہی ہیں،
سلفی کا نام بہت پاکیزہ نام ہے، بہت مقدس نام ہے۔ آپ اپنا نسب نامہ، اپنا خاندان اگر آپ جوڑیں گے تو اگر آپ 50 سال پہلے سے جوڑیں گے تو آپ بہت کمزور مانے جائیں گے، 100 سال پہلے جائیں گے تو بھی کمزور ہی رہیں گے، 200 سال پہلے بتائیں گے تب بھی کمزور رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنا نسب نامہ ایک دم اصلی بتا دیں گے کہ وہاں سے ہم نکلے ہیں، جڑ کہاں ہے ہماری، تو آپ کے پورے نسب نامے کی، پورے خاندان کی عظمت واضح ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے سلفی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی ہمارا ایمان، عقیدہ، عمل، کردار، سلوک، یہ سب حضرات صحابہ کرام سے جڑا ہوا ہے۔ اب آدمی اپنے دامن کو صاف کر رہا ہے کہ نہیں صاف کر رہا ہے، لیکن ہے نہیں حقیقت میں ایسا، حقیقت میں ایسا ہے نہیں، لیکن حوالہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ اس کا دامن صاف ہو جائے، اس کو لوگ صحیح سمجھیں، اس پر لوگ اعتماد کریں، اس سے لوگ جڑیں، سلف کا نام دیکھ کر کے جڑیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ بنیادی وجہ ایک ہے جس کی وجہ سے میری کتاب میں نے لکھی ہے اور 10 اصول اس کے اندر بیان کیے کہ اس پاک نام سے، اس شرف سعادت والے نام سے بہت سارے اسلامی فرقوں نے اپنا تعلق جوڑنا شروع کر دیا۔ دعوت صوفیت کی، دعوت ہے نا شخصیت کی، دعوت ائمہ کے پیچھے چلنے کی، اندھی تقلید کی، دعوت حکومت اور قیادت کی، دعوت خروج کی، دعوت رافضیت کی، اور نام کس کا؟ سلفی۔ یہ چل رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ کتاب لکھی تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ دعوے جھوٹے ہیں۔ اگر یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم سلفی دعوت دے رہے ہیں تو ان اصولوں پر پرکھ کر کے دیکھو ان کیا ہے، کیا یہ ان کا یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ اصول پائے جاتے ہیں تبھی میرے بھائیو ایک اصول سے یہ ساری پارٹیاں چھٹ جائیں گی، الگ ہو جائیں گی، کسی بھی ایک اصول سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے، تو بہرحال یہ بنیادی وجہ ہے اس کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ سلفی نہیں ہے۔ آج سلفیت کا لوگ مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، ہے نہیں سلفی لیکن دعویٰ کر کے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ چیز ہم سب کے لیے، امت کے لوگوں کے لیے بڑی خطرناک ہے کہ آدمی باطل کا راستہ سلفیت کے نام سے دکھا رہا ہے۔ یہی تو کام ہے نا، ڈپلیکیٹ والوں کا یہی تو کام ہے دنیا میں۔ آج بھی مارکا کون سا لگایا جاتا ہے؟ اصلی والا، برانڈ اونچا والا لگایا، لیکن کام کوالٹی سب لو ہوتی۔ تو اصل میں یہی مسئلہ ہے، دنیا کے اندر تو یہ کرتے ہی ہیں لوگ، لیکن دین کے میرے بھائیوں جو سچے پرستار نہیں ہیں وہ دین کے اندر بھی اس راستے کو اختیار کرنے میں کوئی بھی پاک نہیں کرتے، پوری جرت کے ساتھ یہ کام کرتے۔ اچھا دوسری بات، اچھا پھر شیخ وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچیں گے کہ مطلب آخر کیسے پتا چلا آپ کو کہ لوگ سلفیت کا نام یوز کر رہے ہیں، سلفی بن کر کے اپنا کام کر رہے ہیں، سب کی سلفی نہیں ہے، سلفیت کے منہج سے دور ہیں۔ اس کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں، جو فرقے ٹولیاں ہیں نا، ان سب کا کام کیا ہے؟ یہ لوگ اپنی کتابیں چھاپ کر کے جب پھیلاتے ہیں، اپنے رسائل یعنی پمفلٹ اور چھوٹی کتابیں جو ہوتی ہیں نا، رسالے، اس کو جب چھاپ کر کے پھیلاتے ہیں تو سلف اور اہل سنت کے نام سے پھیلاتے ہیں۔ ابھی جلدی کی بات ہے، ایک وہی کی بات ہے، کسی لائبریری میں کوئی کتاب نظر سے گزری اور وہ کتاب جماعت اسلامی کی ہے، خلافت و ملوکیت، مولانا مودودی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے حضرت عثمان غنی اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام پر، آل بنو امیہ پر نہ جانے کیسی کیسی باتیں پوچھی انداز کی کہی ہیں، برداشت نہیں کر سکتا ایک سنت پر چلنے، اور حوالے دیے اس کے، لیکن وہ ایسی کتابوں کے حوالے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کے حوالے سے حد درجہ سطحی اور غیر معتبر تاریخ کی کتابیں، ان کے حوالوں سے باتیں نوٹ کر، جن کی روایت کرنے والے شیعہ ہیں، جن کی روایت کرنے والے رافضی ہیں، ان کی روایتیں نوٹ کر دیا، جو مستند اور معتبر تاریخ کے حوالے ہیں اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کے حوالے سے صحابہ کرام کے خلاف، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، عثمان غنی کے خلاف، نہ جانے بہت ساری باتیں ہیں خیر انہوں نے کہی ہیں۔ اس کتاب کو کسی نے چھاپا ہے اور اس پر مکتبے کا نام سلفی مکتبہ لکھا ہوا ہے۔ ایک تو پرانی مثالیں دے رہے ہیں اپنے وقت کی، یہ تازہ مثال آنکھوں کے ساتھ۔ ادارے کا نام جو مکتبہ ہے نا، جو چھاپنے والا پر ادارہ، اس کا نام سلفی رکھا ہوا ہے، پورا نام مجھے یاد نہیں رہا لیکن اس کے اندر سلفی نام موجود ہے۔
مکتبہ سلفیہ یا ادارہ سلفیہ، اس نام سے وہ کتاب چھپ رہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک نیا طالب علم جو سلفیت اہل حدیثیت سے محبت رکھنا ہے، دھیرے دھیرے وہ قریب آ رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ جیسے سلفی نام دیکھے گا کتاب لے لے گا کہ نہیں لے لے گا؟ کتاب لے لے گا، پڑھنا شروع کر دے گا، لوگوں کو بانٹنا بھی شروع کر دے گا، ایک کاپی اپنے لے لے، 2 کاپی اور خریدے گا دوسروں کو دینے کے لیے۔ کے اندر سلفیت، سلفی منہج کے مطابق خلافت کسے کہتے ہیں، ملوکیت کسے کہتے ہیں، خلافت اور ملوکیت کے سلسلے میں سنت میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، سلف کا کیا عقیدہ، یہ سب سمجھ کر کے وہ خرید لے گا۔ تو ایسے دھوکے بہت سارے لوگ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ یہ پارٹیاں اپنی کتابیں، اپنے رسائل سلف کے نام سے چھاپ رہی ہیں، سلف کے نام سے چھاپ رہی ہیں، اہل سنت کا نام لے کر کے، سلف کا نام لے کر کے اس کو چھاپ رہے ہیں، اور اس کام کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں شیخ، کہہ رہے اس کام کے ذریعے سے یہ لوگ شہد میں زہر گھول دے رہے ہیں، شہد میں زہر گھول رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ نام پاکیزہ مقدس، اور اندر بدعقیدگی، بدعملی، بدکرداری، حوث پرستی، نفس پرستی، عقلانیت، یہ سب ساری چیزیں اس کے اندر داخل کر، اور اسی سلف کے نام اور اہل سنت کے نام اور اسی لقب کے پیچھے، اسی کے پس پردہ یہ اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں اس کے پیچھے۔ حقیقت لوگ نہیں جانتے ہیں، سلف کا نام دیکھ کر کے وہ ان کی کتابوں کو خریدتے ہیں، کتابوں کو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بانٹتے ہیں، اور یہ لوگ اس مقدس نام کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، لوگوں کو شبہے میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کتنی کتابیں بتاؤں، نہ جانے کتنی ایسی کتابیں ہیں جو سلفی کے نام سے، اہل سنت کے نام سے چھپی ہوئی ہیں، اور وہ کتابیں پورے طور پر سلفی منہج سے الگ تھلگ ہیں، دور ہیں، کوئی تعلق نہیں سلفی۔ اور میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے بعد والے درس میں کچھ اور مثالیں لاؤں، بتاؤں بھی۔ ابھی جلدی ایک کتاب شائع ہوئی ہے، جلدی نہیں مطلب پرانی بات ہو گئی، کئی سال ہو گئے، لیکن ابھی جلدی وہ بات ہمارے سامنے آئی۔ کتاب لا الہ الا اللہ کے معنی کے سلسلے، لا الہ الا اللہ کا معنی، غالباً یہ کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب پر سید قطب کا نام ہے، مولانا مودودی کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ صالح فوزان کا بھی نام لکھا ہوا ہے، اور کتاب عرب سے چھپی ہوئی ہے، کتاب عرب کے کسی مکتبے سے پریس سے چھپی ہوئی ہے، اور کتاب کے اوپر 3 لوگوں کا نام ہے، سید قطب، مولانا مودودی اور شیخ صالح فوزان کا۔ اچھا، کسی کے ہاتھ وہ کتاب لگی ہوگی، ہے نا؟ کوئی طالب علم، کوئی شاگرد شیخ صالح فوزان کا وہ کتاب لے کر کے آیا، کسی نے دیکھا تو شیخ صالح فوزان سے سوال کیا، اس نے کہا کہ شیخ ایسی ایسی کتاب چھپی ہے اور آپ کا نام بھی اس پر لکھا ہوا ہے اور فلاں فلاں کا بھی نام لکھا ہوا ہے، کیا آپ کو اس کتاب کا پتہ ہے؟ شیخ صالح فوزان نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، میرا نام بھی اس پر لکھا ہوا ہے۔ تو طالب علم نے کہا کہ شیخ اس کتاب کی کیا حقیقت ہے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے؟ تو کہا ایسے ہی میں اس سے بری ہوں جیسے بھیڑیا حضرت یوسف کے خون سے بری تھا، یعنی میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، میرا نام ڈال دیا گیا ہے گمراہ کرنے کے لیے لوگوں۔ تو یہ ایک مثال ہے، ایسی 1-2 مثالیں نہیں ہیں، 400 مثالیں، سینکڑوں مثالیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی میں آپ کو ایک اور راز بتاتا ہوں۔ یہ تو ہو گئی بات کہ لوگ سلفی نام سے کتاب چھاپ لیتے ہیں، پریس وغیرہ۔ ایک کام اور اسی سلسلے کا وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ سلفی نہیں ہوتے، مطلب حزبی ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ رائے، نظریہ، پارٹی بنا کر کے اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے اپنے افکار، اہداف اور ٹارگٹ پر چلتے ہیں۔ لیکن ایک کام وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بعض سلفی علماء سے ملاقات کر کے ان کی کسی چھوٹی سی کتاب کی کہ ٹرانسلیشن کی اجازت لے لیتے ہیں، اجازت لے لیں گے کہ شیخ آپ کی کتاب بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور ہم نے پڑھا ہے اور بہت مفید ہے، اور عوام کے لیے مطلب صحیح اور عقیدے اور ایمان کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کتاب کی ترجمے کی اجازت دے دیجئے، ہم انشاءاللہ اس ترجمے کو ریڈی کر کے اور آپ کے پاس لائیں گے، آپ چیک کرا لیجئے، اور اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ چھاپ کر کے مختلف زبانوں میں عام کریں گے۔ اب علماء سلف ظاہر سی بات ہے ان کا نظریہ ہے کہ بھائی خیر پھیلے، سلفیت عام ہو، اجازت دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کے اندر اپنی گندگیاں بھرتے ہیں، گندگیاں بھر کر کے، اور اگر کوئی گندگی نہ بھی بھر سکیں، یعنی چینجنگ نہ کر سکیں، تو دامن صاف کر لیتے ہیں اپنی طرف سے چھاپ کر کے، یہ دیکھو اس ادارے نے شیخ صالح فوزان کی کتاب کو چھاپا ہے، یہ دیکھو فلاں ادارے نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو چھاپا ہے، سلفیت کی سر خیل ہے، ان کی کتاب کو شائع کیا ہے۔
سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک کام یہ بھی کرتے ہیں، ایسے ایک کام اور بھی کرتے ہیں، اور یہ پریکٹیکل ہے، سب پریکٹیکل ہے، اس میں کوئی فرضی مسئلہ نہیں۔ ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ کتاب لکھا منہج سلف کا وہ آدمی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن کتاب لکھا اس نے کسی ایسے موضوع پر جس موضوع میں کوئی ایسی بات نہیں آتی ہے جس سے اختلاف کا، ٹکراؤ کا پتہ چلے، یعنی سرسری باتیں جو ہوتی ہیں، کامن باتیں جو ہوتی ہیں جو دونوں میں اختلاف کی نہیں ہیں، ایسی کوئی کتاب لکھتا ہے، اور کتاب لکھ کر کے اس کا پروف لے کر کے کسی بڑے عالم سلفی علماء میں سے کسی عالم کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ شیخ ہم نے سنان پر ایک کتاب لکھی ہے اور آپ اس کی نظر دیکھ لیجئے اور 2-4 سطر اپنے تاثرات اس پر نوٹ کر۔ اب نہیں پتا، یہ سب خیانتیں نہیں پتا ہے نا علماء کو، علماء سادہ لو ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کو پڑھا اور دیکھا اور ماشاءاللہ دیکھا یہ بھائی سب بہت الحمدللہ اچھی بات لکھی ہوئی، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اس پر لکھ دیا فلاں فلاں فلاں، ایک سطر میں، ایک پیج میں، آدھے پیج میں، یا 1-2 پیراگراف میں لکھ دیا کتاب فلاں فلاں عنوان پر، میں نے پڑھی، میں نے دیکھا کتاب اچھی ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا انشاءاللہ نفع بخش ہے، تو اس سے پڑھے استفادہ کریں، السلام علیکم، اور نیچے نام لکھ دیا، سائن کر دی اور تاریخ لکھ دیا، اب کتاب شائع کر دیا۔ اب ایک ایسے شخص کی کتاب جو سلفی نہیں ہے اس پر مقدمہ سلفی عالم کا ہے بڑے، تو آپ بتائیے لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ یہ کتاب اگر سلفی آدمی سلفی نہیں ہوتا تو اس پر شیخ صالح فوزان کا مقدمہ کیسے آتا؟ شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے لکھتے؟ شیخ ابن عثیمین کیسے لکھتے اس کے اوپر؟ فلاں ڈاکٹر وسیع اللہ کیوں لکھتے اس کے مثال کے طور پر؟ یعنی یہ طریقہ، اس طرح کے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں یہ، تو اس لیے یہ کام شیخ عبدالسلام برجس نے کیا تھا تاکہ سلفی دعوت کے اصول لوگوں کے سامنے مطلب ظاہر ہو جائے۔ یہ اس سے پرکھو، ایک کتاب دیکھ کر کے مت پرکھو، ایک تقریر دیکھ کر کے مت پرکھو، اس کا پورا حلیہ دیکھو کہ یہ سارے اصول اس کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ اچھا، بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا لوگ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سلف نہیں بلکہ خلف کے بعد کے لوگ جو سلف کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ایسے فرقوں کا جو عقیدہ ہے اسے لوگوں کے درمیان عام کر سکے۔ کوئی خارجی ذہنیت کا ہے، کے نام سے کتاب چھاپ کر کے اس کو عام کر دیتا ہے، کوئی مثال رافضی ذہن کا ہے، کوئی معتزلی عقیدے کا ہے، وہ سلفی صوفی عقیدے کا ہے، اور وہ سلفیت کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنی کتاب کو عام کر دیتا ہے، لوگ سلفی کتاب سمجھ کر کے اس کو پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل وہی نا، ہم نے کہا نا کامن چیزیں لکھتے ہیں، یا ایک چیز لکھ کر کے اعتماد حاصل کر لیتے ہیں، اس کا وہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن عقیدہ سلفیت کا لکھ کر کے اور اس پر تائید حاصل کر لیا، اور اس کے بعد اس تائید کے ذریعے سے اپنے سارے کام کرتے رہتے ہیں، بقیہ ساری گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ اور اسے اتنا ہی آپ کو بتاؤں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی کاپیاں 10-20 خالی شائع کی جاتی ہیں تاکہ وہ عام نہ ہونے پائے، اور اسے صرف شاہد کے طور پر، ایک علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے عقیدے کی کتابیں بڑی تعداد میں دنیا کے درمیان عام کی جاتی ہیں، اور جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو شیخ فلاں کا حوالہ دیا، یہ دیکھو ہماری کتاب پر شیخ نے مقدمہ لکھا ہے، ہماری کتاب پر شیخ نے یہ لکھا ہے۔ ہمارے استاد کہہ لیں ڈاکٹر سعید بن علی بن وہاب القحطانی، جو حصن المسلم کے مصنف ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی حصن المسلم کے بارے میں بات بتائی تھی کہ کسی نے ہم سے اجازت لے لی رشین زبان میں ٹرانسلیشن کرنے کی۔ اب روس کی زبان کا تو پتہ ہے نہیں ہمیں، کوئی عالم فاضل کوئی آ گیا اچھا حلیہ بنا کر کے اور بہت ساری باتیں کرنے لگا، شیخ کو اعتماد ہو گیا، اور سوچنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے کتاب تو بہت ساری زبانوں میں 40-45 زبان میں ترجمہ ہوا اس کا، تو چلو ایک رشین زبان میں ترجمہ ہو جائے۔ یہ شیخ قحطانی صاحب نے خود مجھے بیان کیا۔ اب ہم نے کہا کہ کہہ رہے تھے ہم نے اجازت دے دی، اس کے بعد وہ کتاب رشین زبان میں ٹرانسلیشن ہو کر کے چھپ گئی، چھپ کر کے جب میدان میں عام ہوئی مارکیٹ میں، تو کچھ رشین زبان جاننے والے جو عربی بھی جانتے تھے اچھی طرح سے، ایسے سلفی علماء سلفی طلبہ وہ کتاب ہمارے پاس لے کر کے آئے اور کہا کہ شیخ یہ آپ کی کتاب کا ترجمہ ہے، یہ اس کے اندر تو بہت کچھ خلاف ہے، آپ نے اصل میں کچھ اور لکھا ہے، ترجمے میں اس کے علاوہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اور یہ تو رشین کی بات کر رہا ہوں میں، عربی زبان میں کسی نے حصن المسلم کی شرح کرنے کے لیے شیخ سے اجازت مانگی تھی، عربی میں ہی شرح کرنے کے لیے، اور شرح کر کے اس آدمی نے میرے بھائیوں اپنی باتیں ڈال دی اس کے اندر، اور ڈال کر کے اس کو پھیلا دیا، عام کر دیا۔
شیخ کو پتا چلا تو شیخ نے اس کے سورس کا پتہ لگایا، کہاں سے آئی ہے، کہاں سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اس کے بعد جتنا کارٹون مل سکے اس پورے کتاب کے وہ سب اٹھا کر کے شیخ نے ضبط کروا دیا. اور بھی کتنی کتابیں ایسی ہیں. مسجد نبوی میں ایک شیخ جابر جزائری ہیں، ابو بکر جابر جزائری، علماء میں سے نہیں ہیں، ایک دائی ہیں، وائز ہیں، 50-60 سال 70 سال سے وہ ہے نا نصیحت اور واز کرتے رہتے ہیں، ہے نا. اتنا پختگی نہیں ہے ان کے یہاں علم کی، ظاہر ہے کہ وہ گہرے علم کے مالک نہیں ہیں. ایک وائز ہیں، ہے نا، ایک وائز نصیحت کرنے والا، ایک ایسے ہی لوگوں کو سمجھانے بجھانے والا، خیر کی بھلائی کی ہے نا دعوت دینے والا. ان کی کوئی کتاب تھی، اس کتاب کو کا ترجمہ کر کے غالباً یا اس میں عربی میں ہی کچھ خرد برد کر کے کئی ہزار نسخے اس کے چھاپ دیے، شائع کر دیے. اور اس کے بعد جب وہ کتاب عام ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر تو کافی کچھ خرد برد سے کام لیا گیا. نداءات الرحمن لأہل الایمان غالباً کتاب کا نام تھا، یعنی اہل ایمان کو رحمان کی ندا، یعنی جی اللہ فرماتا نا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، تو ایسی جتنی آیتیں ہیں اے ایمان والو اے ایمان والو، ایسی آیتوں کو اکٹھا کر کے اس میں شرح کی گئی تھی، تفسیر کی گئی تھی. اس کتاب کو لوگوں نے اس کے اندر بھی خرد برد کیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر کافی خیانت کی گئی ہے، تو اس کے کئی ہزاروں کارٹون کتابیں پورٹ سے اٹھا کر کے اس کو ضبط کیا، اس کو دنیا کے اندر مطلب بدعقیدگی پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ معروف شخصیت ہے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے. تو ایسے بہت سارے کام ہی کرتے رہیں. تو سلفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے باطل راستوں کی نشر و اشاعت یہ لوگوں کا طریقہ بن گیا تھا. اس لیے شیخ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب لکھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سلفی مشن اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اصول یہ ہیں، اس سے پرکھا جائے. اچھا، دوسری وجہ کیا تھی کتاب کے لکھنے کی؟ وہ یہ تھی کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، یہ جو فرقے ہیں، یا ایسے ہی ان میں سے کچھ فرقے جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں سے کچھ لوگوں سے واقعی تعلق رکھتے ہیں، سلفی نہیں ہیں لیکن اہل سنت اور سلفیوں سے، اہل الحدیث سے وہ تعلق قائم کرتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. لیکن کس لیے؟ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. کوئی ان کا اپنا مقصد ہے، کوئی اپنا متعین کوئی ہدف اور ٹارگٹ ہے جسے پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ کسی سلفی عالم سے رابطے میں نہیں آئیں گے، کسی سلفی عالم کے پاس آ کر کے نہیں بیٹھیں گے. اس لیے ایسا کام کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کی بھی بہت ساری مثال ہے، ایک دو مثال نہیں ہے، بہت ساری مثال. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ماضی قریب میں اور ابھی بھی ماضی حاضر میں کتنے ایسے لوگ ہیں میدان میں دائی بن کر کے گھوم رہے ہیں، میڈیا پر بہت فیمس بھی ہیں، پاپولر بھی ہیں، اور ان کے پاس علم نہیں ہے. وہ کسی عالم کے درس میں مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ سال 2 سال 4 سال بیٹھتے رہے، ہفتہ واری درس سنتے رہے، اور اس کے بعد جب بار بار نظریں ملتی رہیں، چہرے دکھائی دیتے رہے، یہاں بھائی یہ ہمیشہ بیٹھتے ہیں، یہ ہمیشہ بیٹھتے ہیں، ہمیشہ بیٹھتے ہیں. اس کے بعد اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان سے کہا کہ شیخ میں تو کام کرنا چاہتا ہوں دعوت کا، آپ کے پاس یہ پڑھا ہے میں نے، آپ کے پاس یہ پڑھا ہے، آپ کے ہاں یہ پڑھا ہے میں نے، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے ایک لیٹر دے دیجئے کہ میں اب دعوت دینے کے قابل ہو چکا ہوں. لیٹر لے لیا، توصیہ لے لیا، اس کو توصیہ کہتے، تزکیہ، صفائی کہ ہاں فلاں فلاں ہے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ اتنے سال ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور ماشاءاللہ یہ اچھے دائی ہیں، نیک ہیں، اور ان کو اب یہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اب اس کیوں آیا تھا، وہ کیوں بیٹھا تھا؟ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، تاکہ 2 سال 4 سال رہوں گا تو اعتماد بڑھ جائے گا، اور مجھے لیٹر مل جائے گا، اور میرا مقصد حاصل ہو جائے. اور جب آئے میدان میں تو کام بھی بہت کچھ عقیدے کا کیا، یہاں درس ورس دیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنی شکل، اپنی اصلی حالت باہر نکالنا شروع کر دیا. تو اہل الحدیث کے خلاف، تو علماء اہل حدیث کے خلاف، تو اہل حدیث کے مشن کے خلاف، جماعت اہل حدیث کے خلاف، اس کے قائدین کے خلاف دنیا بھر کی باتیں کرنا شروع کر دیا. کہ اہل الحدیث کا مشن ہی صحیح نہیں ہے، ہندوستان کے اہل حدیث، پاکستان کے اہل بولیں کہ ان کا مشن صحیح نہیں ہے، ان کے ساتھ جڑنا جائز نہیں ہے. اس طرح سے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے پر بازو نکالنا شروع کر دیا. بعد دھیرے دھیرے جب یہ چیز عام ہوئی اور علماء کے سامنے آئی تو پھر علماء نے اس کو کنڈم کیا. یہ تو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، یہ کون سی سلفیت ہے، کون سی اہل حدیثیت ہے جو یہ پھیلا رہے. اور بڑے بڑے کبار علماء کے بارے میں باقاعدہ گھنٹوں رد کیا. اتنی جرت، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کے کیا نام تھا ان کا، ڈاکٹر، ہاں وہ سعودی میں رہتے ہیں، جدہ میں ہے نا، مرتضی بن بخش. ایسی گندگی پھیلائی اس شخص نے کہ لوگ ایسے دیوانہ ہو گئے ان کے،
नौजवान ऐसे ही जो मतलब कम समझ होते हैं ना, दीवाने हो गए कि यहाँ उलमा के बैठ के इस दर्स हो रहा है ना, ऐसा दर्स सुनने के लिए राजी नहीं थे। वो कहते थे कि हम माइक लगाएंगे, माइक है ना ये, माइक लगाएंगे और मुर्तजा बिन बख्श की ऑडियो यहाँ से चालू करके हम सब बैठ करके सुनेंगे, या लाइव चलेगा तो उस पर हम माइक लगाएंगे ताकि लोग हम सब सुने। तो उनके नजदीक वही सही आलिम दीन, जबकि वो आलिम भी नहीं है, वो पेशे का डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, मौलवी नहीं है, आलिम नहीं है। लेकिन ऐसे करके साल 2 साल 4 साल और वो अपनी दामन को साफ कर लिया और पेपर लेकर के घूम। यहाँ भी हमारे यहाँ वकील लोग हैं, बहुत दिखाते हैं हमारे पास फलाना मदरसे की सनद है, और इस तरह से लोगों के बीच में जाहिर करते हैं कि मैं भी आलिम हूँ, मेरे पास फलाना मदरसे की सनद है। तो ये सब धोखा देने के बहुत सारे काम हैं। इसलिए सलफियत की सही दावत क्या है और दावत के सच्चे उसूल क्या है, ये लोगों के सामने बताना, लोगों के सामने आम करना जरूरी है, ताकि लोग रोशनी में आए, धोखे में ना पड़ जाएं। और आप जान लीजिए कि कोई दुनिया के भी किसी भी पहलू पर आप गौर करके देख लें मेरे भाइयों, डुप्लीकेट यानी असल को गलत इस्तेमाल करने का काम करने वाले गलत होते हैं, और जिसका नाम इस्तेमाल किया जाता है वो हक वाले होते हैं, दुरुस्त होते हैं, सही होते हैं, असली होते हैं, इसलिए उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारे काम ये कहाँ होता है, लेकिन आपको बताऊं मैं, ये वहां होता है जहां सलफियत की बालादस्ती होती है। जहां कमजोर रहेंगे वहां तो कोई मसला नहीं है, वहां तो वहावी रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उलमा की बड़ी खेवा, सऊदी अरब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी अरब के अंदर एक बड़ी तादाद है उम्मत के उलमा की जो सलफियत के मिशन पर चलने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर या तो छुप करके रहें, या तो जबान बंद रखें, और या तो फिर ये कोई इस तरह के यानी कह लीजिए कि धोखा देने वाला कोई रास्ता अख्तियार करें। तो ये काम वो करते थे। शेख अब्दुस्सलाम बिन बर्जिस कहते हैं कि असल में इन लोगों का काम यही था कि कुछ खास मकसद के लिए वो लोग बाज़ उलमाए सुन्नत से जुड़े रहते थे ताकि अपना मकसद हासिल कर सकें हकीकत में, जबकि हकीकत में उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता था, वो पूरे तौर पर इससे बरी होते थे। बहरहाल अब उसके बाद शेख वजाहत करते हैं, कहते हैं वजाहत के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये जो फिरका जमातुल इख्वानुल मुस्लिमीन, जमात अल इख्वानुल मुस्लिमून जो अपने आप को कहलाते हैं, ये दरअसल ये काम इस फिरके ने किया, ये काम इस फिरके ने किया। कैसे किया, क्या किया था, उसके इशारा करते हैं शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम जो अल्लामा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से पहले मुफ्ती आम थे पूरे सऊदी अरब के, और आले शेख है ना मोहम्मद बिन वहाब के खानदान के। तो मोहम्मद बिन इब्राहिम जो रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका नाम इन लोगों ने इस्तेमाल किया। उन्होंने जो कुछ लिखा था किताबों में, फतवों में, मसाइल में जो कुछ लिखा था ना, वहां से इन लोगों ने कोशिश करके अपने मकसद को उनकी तहरीरों से निकाला। अब इन लोगों का, इख्वानियों का क्या कहना है, हुकूमत कायम करो, है कि नहीं, हुकूमत कायम करो, इख्तिदार कायम करो, और फिर इसके नतीजे में इस मकसद के लिए क्या करते हैं, सारी दुनिया को काफिर कहते हैं, जाहिली कहते हैं, और इनके खिलाफ बगावत करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, आमादा करते हैं, और बल्कि और आगे बढ़ करके मेरे भाइयों ये लोग असलहा जात तक भी पहुंचते हैं और बहुत कुछ जानो माल और अमन अमान को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये सारा काम है कि नहीं, ये सारा काम। तो कहते हैं शेख, कहते हैं कि मोहम्मद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की मेरे भाइयों जो कोशिशें थी, उन कोशिशों से इन लोगों ने अपना मकसद हासिल किया, हाकिमियत का, हाकिमियत है ना, और उसको वहां से उनकी बातों से, उनकी तहरीरों से निकालने की कोशिश किया, और ये जाहिर किया कि देखो इस मिशन पर, हाकिमियत के मिशन पर मोहम्मद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी काफी काम किया है, काफी काम किया है, और उसको नुमाया किया। और मकसद क्या था, मकसद ये था कि इसके जरिए से अपने मिशन को, अपने फिरके को बढ़ावा दें, उसको ताकत पहुंचाएं कि ये देखो जो मिशन मोहम्मद बिन इब्राहिम शेख रहमतुल्लाह अलैह का है, ये मिशन तो हमारा भी है, हमारे मिशन पर ही इन्होंने लिखा है, हमारे मिशन पर ही इन्होंने फतवा दिया है, हमारे मिशन पर ही इनकी तहरीरें मौजूद है। इस मकसद के लिए इन लोगों ने ये काम किया। तो बहरहाल अब जबकि इसके पीछे उनका मकसद क्या है, उनका मकसद ये है कि सऊदी हुकूमत को काफिर करार दिया जाए, सऊदी हुकूमत को काफिर करार दिया जाए, और फिर उसके बाद है ना खारजियत का झंडा उठा करके उनके खिलाफ बगावत की जाए, उनके ऊपर बहुत सारे झूठे इल्जामात और बहुत सारे है ना इत्तिहामात लगाए जाएं,
جبکہ سعودی حکومت میرے بھائیوں اس سے بری ہے، اس سے بری ہے۔ انسانی سماج میں، انسانی جھرمٹ میں غلطیوں کا ہونا، گناہوں کا ہونا، صغیرہ کا ہونا، کبیرہ کا ہونا، یہ کوئی بہت ہے نا انہونی بات نہیں ہے۔ کسی بھی سماج کے اندر، انسانی سماج کے اندر گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر تکفیر، کافر قرار دینے کا جو نظریہ ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ لیکن بہرحال سعودی حکومت کا موقف ایک دم کلیئر ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ، اس پر کوئی غبار کی بات ہے ہی نہیں۔ بہرحال تو خلاصے کلام یہ ہے کہ شیخ نے سعودی حکومت میں، سعودی حکومت کے حوالے سے جو بات کہی، ان لوگوں نے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا، وہ مقصد ان کی تحریروں سے حاصل نہیں ہوتا۔ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں اپنا اسٹینڈ کلیئر کیا ہے، اپنا اسٹینڈ واضح بیان کیا ہے کہ میرا موقف کیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کی کتاب ہے نصیحت مہمہ فی ثلاث قضایا، 3 مسائل میں اہم نصیحت، 3 مسائل کے بارے میں اہم نصیحت۔ یہ کتاب شیخ کے رسالہ ہے، شیخ محمد ابراہیم کا، اس کے اندر انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کے جو بادشاہ ہوں گے، حاکم ہوں گے، جو ذمہ داران ہوں گے، ان کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، سنت میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ بغاوت نہیں کرنا چاہیے، اکسانا نہیں چاہیے، ورغلانا نہیں چاہیے، جب تک کہ کھلم کھلا کفر نہ ہو تب تک بغاوت کی کوئی بات نہیں کرنا جائز ہے۔ یہ ساری چیزیں جب تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیں تب تک ہمیں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے واضح کی ہیں۔ بہرحال تو خلاصے کلام یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ان لوگوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے نا، یہ ناکام ہوئے، لیکن لوگوں کو بہرحال شبہ میں ڈال دیا۔ ان کا کام کیسا رہتا معلوم ہے؟ وہی کام رہتا ہے جیسے یہودیوں نے کیا تھا، اپنے مقصد کی چیز پر انگلی رکھنا، بس اپنے خلاف ہے اس کو فوراً چھپا لے۔ یہودیوں نے واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہودن نے زنا کر لیا، زناکاری ہو گئی، فیصلہ اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری دین میں، تمہاری شریعت میں کیا فیصلہ ہوتا تھا؟ یہودیوں میں زناکار کی سزا کیا ہے؟ تو اب جو اس میں سمجھدار تھے علماء، پر حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، اور اللہ کے نبی نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، بہرحال عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائیوں یہاں پر اپنی ذمہ داری بھرپور ادا کی۔ تورات منگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ زنا کے بارے میں جو بات کی گئی ہے جن آیتوں میں، وہ آیتیں کھولو اور کھول کر کے پڑھو۔ جب اس کو پڑھا جانے لگا تو جہاں زناکار کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ پتھروں سے مار کے اسے ختم کر دیا جائے گا، اس پر انگلی رکھ لیا اور ادھر کی آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، جو اصل چیز سے اس کو چھپا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ لوگ تو چھپا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انگلی کو ہٹائی اور کہا یہ پڑھو۔ جب پڑھا گیا تو پتا چلا کہ زانی کو یہودیت کے اندر بھی رجم کرنے کا حکم ہے۔ تو جیسے یہ کردار یہودیوں کا آپ سن رہے ہیں، یہی کردار ان لوگوں کا بھی ہے۔ ان لوگوں نے بھی محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے یا ان کے فتووں سے وہ بات نکالنے کی کوشش کیا جو ان کے مفاد کی، ادھر کی ساری بات کو کیا کر دیا؟ غائب کر دیا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ بہرحال حاکمیت کی جہاں تک بات ہے تو حاکمیت کی اصطلاح یہ درست نہیں ہے، بلکہ حاکمیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے، مستقل طور پر اس کا وجود ہم الگ سے ایک توحید بنائیں، کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ میرے بھائیو، سلف امت کے یہاں توحید باری تعالیٰ الوہیت کی ہے، ربوبیت کی ہے، اسماء و صفات کی ہے، اور ربوبیت کے اندر یہ توحید بھی داخل اور شامل ہے۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں یہاں پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کے بعد جب ملاقات ہوگی تو اس میں کچھ جو باتیں رہ گئی ہیں اسے مکمل کریں گے، اور اس کے بعد براہ راست جو پہلا اصول ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلفیت کے ان اصولوں کو گہرائی سے شواہد کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی کے مطابق عمل کی توفیق بخشے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔